غور فرمائیں آپ، ابرص اور کوڑھی کے مریضوں کو شفا دیتے ہوئے نظر آئے. کتنا بڑا معجزہ آج کے زمانے میں تو دیکھنے کو نہیں ملتا اور ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا اپنے حبیب کو عطا کیا ہوا معجزہ ہے. 2 حرف عطا کیا تھا تو یہ معجزہ تم نے دیکھا. اللہ نے موسیٰ کو 4 حرف عطا کیے تھے. موسیٰ کو اللہ نے 4 حرف، تو ہاتھ یز بیضا بن گیا. وہ عصا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ کبھی عصا بن جاتا تھا تو کبھی اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا. اتنی صلاحیت تھی کہ وہ پانی کہ جو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا، اس پانی پہ اگر یہ عصا مار دیں تو وہاں سے 12 راستے تیار ہو جاتے تھے. یہ کمال تھا کیونکہ اللہ نے 4 حرف انہیں عطا کیا تھا. اور سنو، اللہ نے نوح کو، اللہ نے ابراہیم کو 8 حرف عطا کیے تھے تو اللہ نے انہیں امام بنا دیا، خلت کے مرتبے پہ فائز کیا. اور سنو، اللہ نے نوح کو 15 حروف تعلیم کیے تھے. تو کمال دیکھو، 750 برس تک مسلسل تبلیغ کرتے رہے. اتنا بڑا سیلاب اور اتنی طریقے سے پانی برسا کہ کائنات نیست و نابود ہو گئی. سنو، وہ آدم کہ جن کے علم کا شہرا ہے، اللہ نے انہیں 25 حرف عطا کیے. اور جانتے ہو تمہارے آخری نبی کو اللہ نے 72 حروف عطا کیے ہیں. 72 حروف عطا کیے ہیں. تمہارے آخری نبی کو اللہ نے 72 آواز دیتے وَسَيَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور رسول نے یہ سارے حروف علی کو عطا کیے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور کریں حضرات، لیکن ستم دیکھیے، مولا کائنات کی بات کیا ہے. خود رسول سے جو استفادہ کرنا چاہیے وہ استفادہ نہیں کیا گیا، وہ فائدہ نہیں حاصل ہوا. علی دعوت دے رہے تھے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن کے مجمل کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ مبین کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ محکم کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ متشابہ کو جانتا ہے. سب میں جانتا ہوں، مجھ سے سوال کرو. لیکن اہروں اور غیروں سے سوال کیا جاتا تھا. روایتیں اکٹھا کی گئی تو دوسروں کے لیے آپ تصور کریں. صحیح بخاری تو جو صحاح ستہ ہے، 6 معتبر ترین کتابیں مسلمانوں کی، اس میں چند کہ جن کی تعداد 2.5 بھی نہیں پہنچتی ہے وہ اہل بیت سے لی گئی ہیں. غور کریں حضرات. اور باقی ساری روایتیں غیروں سے لی گئی ہیں. آپ تصور کریں اگر کسی نے 2 برس بھی نبی کی زندگی میں نبی کے ساتھ گزار دیے تو اس سے ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں حدیث، اور وہ کہ جو ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہا ہو. غور کریں آپ، یہ بغض اور حسد نہیں تو اور کیا ہے. کیا کہیں گے آپ اسے کہ جو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا، جو ہمیشہ نبی کے پہلو میں رہا، ہر منزل میں نبی کا مددگار رہا، ہر منزل میں اور ہر مقام پہ نبی کا مونس و یاور رہا. اس سے صرف چند حدیثیں اتنی موٹی صحاح ستہ کے اندر. غور کریں حضرات، یہ ظلم نہیں اور ستم نہیں تو کیا ہے. امام محمد باقر آواز دیتے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کو. یمسون الثمار ویدعون النہر العظیم. یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایک آب قلیل سے، ایک ایسے پانی سے کہ جو بہت ہی کم ہے، جس کا کوئی سر چشمہ نہیں ہے، وہاں سے پانی پینا پسند کرتے ہیں، لیکن نہر عظیم کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. نہر عظیم کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کا یہ فضیلت نہیں ہے، یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں امام محمد باقر. توجہ فرمائیے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم کو اس جگہ سے لینا پسند کرتے ہیں کہ جو بڑا کم پانی ہے، جس کا کوئی سر چشمہ نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان کے سامنے ایک نہر عظیم ہے کہ جو موجیں مار رہا ہے، ایک سمندر ہے علم کا کہ جو موجود ہے. لیکن اس سے کوئی، یہ مرثیہ تنہا امام کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے بھی تو مرثیہ پڑھا تھا. آواز دیتے کہ میرے سینے میں علم کا ایک سمندر ہے کہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے. اے کاش اس علم کا لینے والا کوئی ملتا، اس علم کا کوئی لینے والا ملتا. یہ مرثیہ پڑھا ہے امام نے کہ میرے سینے میں. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام جب چلے جاتے تھے صحرا میں اور جا کے ایک گڈھے میں منہ ڈال کے جو کچھ ہے اسے، جناب سلیمان کے بارے میں ملتا ہے کہ جاتے تھے، جا کر کے گڈھے میں منہ ڈال کے جو کچھ علی سے ملا ہے اسے اس زمین کے حوالے کر دیتے تھے.
آ کے مرثیہ انہوں نے پڑھا، مولا کی بات آ کے کہتے ہیں کہ مولا جو کچھ آپ سے ملا ہے میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں ملتا. تو مولا نے حکم دیا تھا، سلمان جب تمہارا سینہ تنگی کرے تو چلے جانا صحرا میں، کسی گڑھے میں منہ ڈال کے جو کچھ مجھ سے لیا ہے اس گڑھے کے حوالے کر دینا، لیکن کسی نااہل کے حوالے نہ کرنا، کسی نااہل کے حوالے نہ کرنا، اہل اور نااہل دیکھ کے دینا. توجہ فرمائیں، آپ غور کریں. اب کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم واجبی ہے، وہ اہل نااہل سب کو دینا ہے، اور ایک علم وہ ہے کہ جو واجب نہیں ہے جس کا حاصل کرنا، وہ اہل دیکھ کے دیا جائے گا. اگر کسی نااہل، توجہ رکھیے گا، کسی وہ علم کے جو واجب ہے اگر وہ پہنچ جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معمولی سا علم، توجہ رکھیے گا، منبع علم سے حاصل کرنے کے بعد آنے والا منبر پہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، توجہ، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ شیطان آگ سے بنا ہے. توجہ، تو شیطان کو آگ جلائے گی تو کیسے جلائے گی؟ آگ کو جلا سکتی، شیطان آگ سے بنا ہے. معمولی سا جو واجبی علم ہے وہ پہنچ گیا تھا تو منبر پہ آ کے اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے بند. تو اگر غیر واجبی علم ان تک پہنچ جاتا تو یہ کیا کرتے؟ اے سلمان چلے جانا کسی گڑھے میں منہ ڈال کے جو کچھ ہم سے ملا ہے. نتیجہ کیا نکلا عزیزان گرامی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر قدم پہ احتیاج رہی، ہر قدم پہ محتاج رہے، ہر قدم پہ ذلیل و خوار ہوتے رہے. ہر مشکل جب ان کے ذریعے سے حل ہوئی تو کہنا پڑا ما من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اے میرے معبود مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا کہ جب میرے اوپر کوئی مصیبت پڑے اور اس مصیبت کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دعوی وارث قرآن کرنا آسان ہے لیکن اس دعوے کو نبھانا بڑا سخت ہے. امام نے مرثیہ پڑھا اور آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کر دوں کہ بادشاہ روم نے ایک خط لکھا خلیفہ وقت کے پاس، خط لکھا. یہ امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے. دیکھیے آپ جانتے ہیں نا قرآن کون سی کتاب ہے؟ ائمہ معصومین نے بتایا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 بطن اور ہر بطن کے الگ الگ معانی. ایک ایک آیت کے 70 بطن اور ہر بطن کے الگ الگ معنی. یہ ہے قرآن. تو معنی کو تو جانے دیجئے، میں گفتگو کر رہا ہوں الفاظ قرآن کی، معنی کو جانے دیجئے. الفاظ قرآن کی. بادشاہ روم نے خط لکھا کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے کہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے اندر 7 حروف نہیں ہیں، اگر اس سورہ کی تلاوت کی جائے تو اللہ انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ کون سا سورہ ہے کہ جس کے اندر یہ 7 حروف نہیں ہیں؟ معانی قرآن کی گفتگو نہیں ہے حضرات، میں نے کہا توجہ رکھیے گا، الفاظ قرآن کی. وہ کون سے حروف ہیں؟ کہا ایک سے، ایک جیم، ایک خے، ایک زے، ایک شین اور ایک فے اور ایک زو. ہوئے کہ نہیں 7 عدد؟ یہ 7 حروف نہیں ہیں. وہ کون سا سورہ ہے؟ قاریان قرآن. اچھا یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب قرآن حفظ کتابی شکل میں نہیں آیا تھا. امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ. قاریوں کی کثرت، حافظوں کی کثرت، علوم پوری طریقے سے پھیل رہے تھے. یونان سے فلسفہ بھی آ چکا تھا، یہ سب کچھ آ چکا تھا. علم بری طریقے سے بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا. کئی مدارس قائم ہو گئے تھے، کئی یونیورسٹیاں کھل چکی تھیں. اب ان سب کو بلایا گیا. بادشاہ روم کے ہاں سے یہ خط آیا ہے، بتاؤ قرآن میں وہ کون سا سورہ ہے کہ جس میں یہ 7 حروف نہیں ہیں. غور کریں حضرات، بڑے بڑے قاریان قرآن، حافظان قرآن بیٹھ کے چھانتے رہے لیکن وہ سورہ نظر نہ آیا کہ جس کے اندر یہ 7 حروف نہ ہو. تو عزیزان گرامی آخر وہی بات پھر پہنچی کہ جہاں پہلے نے کہا تھا کہ علی کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی، یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نائب علی کے بغیر کسی مشکل کو حل نہیں کیا جا سکتا. کہا ابن رسول اللہ موجود ہیں، فرزند رسول موجود ہیں، ان سے دریافت کرو، وہی صحیح جواب دیں گے. پہنچا خط
کہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے بادشاہ روم کی طرف سے آیا ہے عزت بچائیے اسلام کی. غور کریں حضرات, ساری حکومت آپ کیجئے, عزت پہ اسلام کی آنچ آئے تو ان کو بلائیے. اور کریں حضرات کہ آپ حل کیجئے اس مسئلے کو. یہ کون سا سورہ ہے اسلام کے اوپر یہ بات ہے. آیا قرآن میں کوئی سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ مورخین محدثین توجہ رکھیے گا اور قاریان قرآن حافظان قرآن ہار چکے, وہ سورہ نہیں ملا. کہا بہت آسان سی بات ہے, کیا سورہ الحمد روز نہیں پڑھتے؟ سورہ الحمد روز نہیں پڑھتے؟ ارے یہ سورہ الحمد ہی تو ہے کہ جس کے اندر یہ حروف نہیں پائے جاتے. جواب بھیج دیا گیا, توجہ رکھیے گا. لیکن پھر بادشاہ وقت نے کہلوایا کہ بھیا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں یہ حروف نہیں ہے, لیکن یہ بتائیے کہ کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ حروف اس سورہ کے اندر کیوں نہیں پائے جاتے؟ کہا اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خیر کا سورہ ہے, برکت کا سورہ ہے, رحمت کا سورہ ہے, نعمت کا سورہ ہے, اور یہ سارے حروف نعمت اور رحمت اور برکت سے منافات رکھتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا صبور سے صبور مراد ہے. صبور کسے کہتے ہیں؟ کہا ہلاکت کو کہا جاتا ہے. غور کریں حضرات. کہا دوسرا حرف جیم, جیم سے کیا مراد ہے؟ کہا جیم سے مراد جہیم ہے, یعنی جہنم. یہ بھی رحمت اور اللہ کی رحمت اور برکت سے اور منافات رکھتی ہے. کہا خے سے کیا مراد ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. خے سے مراد کہا خسران ہے, یعنی گھاٹا. یہ بھی اللہ کی رحمت و برکت سے منافات رکھتا ہے. کہا زے سے کیا مراد ہے؟ کہا زقوم, یہ ایک پھل ہے کہ جو نہایت کڑوا ہوتا ہے. توجہ فرمائیں آپ. کہا شین سے کیا مراد ہے؟ کہا شقاوت مراد ہے, شقاوت مراد ہے. کہا زو سے کیا مراد ہے؟ کہا اس سے ظلمت مراد ہے. توجہ رکھیے گا. بادشاہ روم کے سوال کا جواب دیا, بادشاہ اسلام کے سوال کا بھی جواب دیا. آپ نے, میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ نے غور نہیں فرمایا. گفتگو یہ الفاظ قرآن کی ہے, معنی قرآن کی نہیں ہے. بادشاہ روم نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے, اس آیت میں کون سی بات پوشیدہ ہے. یہ سوال کیا تھا حروف کے بارے میں. وہ کون سا سورہ ہے کہ جس